پاکستان کی سیاست کے اندر آج کا دن اہم اس لیے تھا کہ آج ایک تو بہت بڑا فیصلہ آیا جو کہ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سنایا گیا، جس میں 51 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت، اور 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے بعد ایک سوال جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ پروسیکیوشن اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا یہ مسئلہ نظام عدل کا ہے، عدالتیں اپنا کام درست نہیں کر پا رہی، یا پروسیکیوشن کمزور ہے؟ آج بہرحال جس طرح سے گجرانوالہ کنٹونمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، اس الزام میں 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے 51 ملزمان کو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سانحہ 9 مئی کے بعد اپنی طرز کا یہ پہلا بڑا فیصلہ ہے جو کہ کسی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کمیشن بھی بن گیا، تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہیں وہ اس کی سربراہی بھی کریں گے۔ 6 ججز کے الزامات ہیں، کابینہ نے ٹی او آرز بھی طے کر دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے، جو ٹی او آرز لکھے گئے ہیں وہ کتنے قابل عمل ہیں۔ وزیر اعظم نے جو کرنے کا کہا تھا، کیا وزیر اعظم کر پائیں گے؟ کیا لیجسلیشن ہو پائے گی جس کا ذکر فیض آباد دھرنا کیس کے اندر ہے؟ یہ چند اہم سوالات ہیں اور ان کا جواب صرف حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اور آج حکومت کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطا تارڑ صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حال میں وزارت کے بعد ہمارا پہلا انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں انٹریکشن ہمیشہ جو ہے وہ وزارت ہو نہ ہو ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ تو ہم اگر اپوزیشن میں آتے رہے تو ہم نے سوچا کہ جو ہے وہ وزارت کے دوران بھی اسٹوڈیو میں انٹریکشن بڑی بات ہے۔ تارڑ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اچھا، سب سے پہلے اہم فیصلہ ہے آج جو گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آیا، ایک یہ بڑا رہا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بڑے لوگوں نے کہا کہ پروسیکیوشن سلو رہی ہے، ریاست وہ نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھا۔ سو آئی تھنک پہلا فیصلہ تو آ گیا ہے، بگ ون ہے، 51 لوگوں کو سزا۔ جی بالکل، دیکھیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے کچھ چیزوں کا تعین کیا تھا کہ کچھ فیصلے ابھی رک جائیں گے، اور جب تک ہم گو ہیڈ نہیں دیں گے وہ فیصلے نہیں آئیں گے۔ اور ایک فہرست انہوں نے طلب کی تھی کہ جو لوگ جن کی یا تو انوالومنٹ کم ہے، جن کے خلاف ثبوت نہیں ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن کی سزائیں جو ہیں وہ کم جرائم والی ہیں، تو اس حوالے سے ان لوگوں کی فہرست جمع کرائی گئی تھی، جس کے بعد یہ گو ایڈ مل گیا کہ آپ اپنے ٹرائلز کو جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ ٹرائلز مکمل ہو چکے ہوئے تھے، صرف سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے وہ اناؤنس نہیں کیے جا رہے تھے۔ اور دیکھیں گجرانوالہ میں ایک بڑا خطرناک قسم کا حملہ راولی کینٹ پہ ہوا تھا، ہم اس علاقے کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کا تو اور جی میرا بھائی وہاں سے ایم پی رہا ہے راولی کینٹ سے، اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پیش قدمی کی گئی، اور جدید اسلحے سے لیس وہاں پہ جتھے تھے جنہوں نے کنٹونمنٹ پہ حملہ کیا، اور ان کی بڑے ان کے مذموم مقاصد تھے، اور ایک سازش کے تحت وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس تک جانا چاہتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کلیئر کٹ ایویڈنس، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ویڈیو ایویڈنس موجود تھی ایک شخص کی جو راولی کے گیٹس پہ گیا اور کینٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گجرانوالہ میں۔ نہ صرف ان کی ویڈیو موجود تھی، جو الفاظ ادا کیے گئے وہ بھی ریکارڈڈ تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حملہ کیا ہے، جو لوگ پرتشدد کارروائی میں ملوث تھے، ان تمام کی شناخت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ابھی بھی بیرون ملک ہیں۔ اچھا، کمنگ ڈاؤن ٹو دس، اب یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ریاست کے لیے یا ایگزیکٹو کے لیے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان، obviously all of them are very honorable، انہوں نے الزام لگایا جی کہ ISI آپریٹیوز انہیں سپریس کرتے رہے ہیں، ان کے کام میں انٹرفیئر کرتے رہے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے 2 خط ساتھ انیکسز بتائے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ سیکٹر کمانڈر فلانا نے یہ کیا، سیکٹر کمانڈر فلانا نے یہ کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم جب ملے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، تو یہ ایک رکنی کمیشن بنانے کی بات یہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے یا وزیر اعظم نے پرپوز کی تھی؟ دیکھیں اعلامیہ اگر آپ پڑھیں، جی میں وہی میرے سامنے ہے، اس میں ملاقات کا بھی ذکر ہے، اور ملاقات میں یہ تجویز سامنے آئی۔ تو سامنے کدھر سے آئی؟ پرائم منسٹر صاحب نے، لا منسٹر نے، ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل نے؟ ملاقات کے دوران چیف جسٹس صاحب نے ریز کیا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر بامی مشاورت سے انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت 2017 کا انکوائری کمیشن ایکٹ ہے، اس کے تحت جو ہے وہ 1 مین کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ شروعات ہوتی ہے کہ ایک لیٹر سپریم کورٹ کو لکھا گیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو ہے، کیونکہ ایگزیکٹو قیام پہ الزام لگا تھا، ایک میٹنگ کا پیغام لے کے اٹارنی جنرل صاحب آئے، اگلے دن ہی پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کے لیے چلے گئے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ تجویز آئی،
اور اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے اعلامیے پہ عمل کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے آج ایک کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا. پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی چیف جسٹس صاحب کے جی وہ تو آن ریکارڈ ہے. وہ اٹارنی جنرل صاحب پیغام لے کے آئے تھے شام کو اور اگلے دن پھر پرائم منسٹر صاحب نے عزت تقریب میں کہا کہ میں خود جاؤں گا اور جا کے ان سے ملاقات کروں گا. فیئر انف. اعلامیہ جو سپریم کورٹ سے آیا, میں ٹرمز آف ریفرنس پہ بعد میں آؤں گا, اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایشورنس دی کہ جی بالکل ہم بھی عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت سے جو اپروپریٹ میجرز ہیں وہ لیں گے, انکلوڈنگ ایشوئنس آف ڈائریکشنز ٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ انیشیٹنگ لیجسلیشن ان اکارڈنس ود پیرا 53 آف سو موٹو 2017 کا فیض آباد کے. سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات پرسوں ہوئی, انہوں نے کس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن پاس کی ہے ابھی؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں, اور نہ صرف عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں, عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے ہم سخت خلاف ہیں جی. تو اس حوالے سے یہ جو کمیشن بنا ہے اٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اوکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب امانگس ریٹائرڈ ججز بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں, اچھی ریپوٹیشن کیری کرتے ہیں, نان کانٹروورشل ہیں, کسی کو ان پہ اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. الزامات لگائے گئے نا, میرا یہ بھی سوال ہے کہ یہ بندیال صاحب کے زمانے میں کیوں نہیں گئے؟ واقعات پرانے کوٹ کر رہے ہیں, اس زمانے کے کر رہے ہیں, اور لیٹر پریزیڈنٹ چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں. نہیں بٹ وہ بات یہ ہے نا, انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو 2 خط لکھتے ہیں, جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کو جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور ایک خط کے اندر تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جناب عامر فاروق صاحب, انہوں نے بتایا کہ میری فلانی شخصیت سے ملاقات ہوگی, اب سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوا ٹھیک. یہ بات یہ ہے, میں جوڈیشری کے انٹرنل معاملات جو بھی میں اس پہ زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے چیف جسٹس ہیں جی, آپ چیف جسٹس کو خط کس بات کا لکھ رہے ہیں؟ آپ کی روز ملاقات نہیں ہوتی, اور کیا تب بندیال صاحب کو آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے وہ کہتے ہیں ملنے بھی گئے 6 جج, نہیں ملنے گئے, بٹ کیا خط لکھا بطور کہ یہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اور ہمیں ایک بات پہ تشویش ہے جس میں کابینہ میں بات ہوئی, انہوں نے جو کہا کہ جو ایگزیکٹو ہے, اور یہ اسپیکولیشن کی کہ ایگزیکٹو ایسی چیزوں کو انکریج کرتا ہے, اس پہ بڑی تشویش ہے, اور اس کو ہم نامناسب سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وی بلیو ان سیپریشن آف پاورز. یہ جو بات کی گئی ہے کہ ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی انکریجمنٹ ہے یا ایگزیکٹو جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالتا ہے, اس کو کابینہ نے آج بڑا اس پہ تشویش کا اظہار کیا, اور اس کس لیٹر کی کیا ٹائمنگ ہے, اچھا, اور اس وقت یہ لیٹر کیوں لکھا گیا ہے. دیکھیں نا, میں اگر آپ کو بتاؤں 1-2 لوگوں کے ریفرنسز بھی پینڈنگ ہے نا. جی جی, تو نہیں ایک کو ڈوزیئر سنا بن رہا ہے, ایک نہیں بننے, دیکھیں میں اسپیکولیشن کی بات نہیں کر رہا. میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جی جی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حوالے سے, جب میں ایسے پی ایم تھا پچھلی گورنمنٹ میں. مجھے یہ بتایا نا, وہ ابھی تک ریفرنس کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوا اتنے عرصے کے اندر, کیا وجہ ہے اس کی. تو ون شوڈ has it landed in the Supreme Judicial Council? It's very much there, right? تقریباً میرا خیال ہے سال 1 ہو گیا ہے, اس ریفرنس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں آ رہا. اب مجھے تو یہ لگتا ہے نا, دیکھیں آپ ایک خط والی ایفرٹ کو لیڈ بھی کرتے ہیں, پھر یہ معاملات بھی ہیں, تو میں the lesser said the better, میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا. مطلب آپ اس کو اسکیپٹیکل ہو کے, when you say آپ, تو اس کا مطلب ہے پوری وفاقی کابینہ. نہیں, وفاقی کابینہ اس کو دیکھیں, یہ تو میری اپنی رائے ہے نا, جو میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی مجھے آڈ لگتی ہے. اچھا جی. اینڈ باقی وفاقی کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا اور نامناسب قرار دیا, نفی کی اس تاثر کی کہ جی ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس. طارق صاحب, آپ خود کیونکہ وکیل ہیں, لا میکنگ کو بھی سمجھتے ہیں, فیض آباد دھرنا کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہوا آئی تھنک 3-4 سال ہو گئے, آپ خود بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے, اس کے اندر جو پیرا 53 کے اندر گائیڈ لائنز دی گئی تھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں ایک یہ تھی کہ ایسی لیجسلیشن کی جائے جو کہ اعلامیہ میں بھی لکھا ہے, جس کے تحت مینڈیٹ واضح کیا جائے کہ ISI کا مینڈیٹ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, کیا واقعی وہ انڈرسکور کرتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو کہ یار ایک لا بنا دیں تاکہ کلیئر کٹ مینڈیٹ پتہ چل جائے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا, پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا مینڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بارڈرز کی اور وہ ہر طرح کے بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں, انسنگ ہیروز ہیں, مطلب وہ جو کام کرتے ہیں, بالکل جن چیزوں کو پریمپٹ کرتے ہیں, اینڈ کسی وجہ سے ہماری فوج جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ فوج ہے دنیا کے اندر, اور کسی وجہ سے ہماری ایجنسی جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ ایجنسی ہے, اور ہمارے دشمنوں کو بھی زیادہ خار کیوں رہتی ہے ISI سے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ان کی سکل ہے, ان کے پاس ایک سکل سیٹ موجود ہے, ایک کیپیسٹی موجود ہے, یہ چیزوں کو پریمپٹ بھی کرتے ہیں. یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ اس لیے لکھی نہیں جاتی کہ کچھ سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی ہے.
تو میں تو دیکھیں کوئی ایسی بات جس سے ان کا یہ اسٹیچر انڈرمائن ہو میں تو نہیں سمجھتا کہ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ بٹ یہ عدالت کا فیصلہ میں ہے ایک بات کروں نا, دیکھیں نا عدالت کے فیصلے کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. ایک کمیشن بنا ہے, ٹھیک ہے, اور آج جو کابینہ کے ٹی او آرز ہیں اس میں لکھا ہے اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اینی ایجنسی, اینی انسٹیٹیوشن, اس میں چھان بین ہوگی, دیکھا سر بات یہ نا اس کے اندر لکھا ہوا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز انکلوڈنگ ISI, IB and MI and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and the expression and do not have the authority to interfere with broadcast and publications. آگے آتا ہے کہ intelligence agencies should monitor activities all those who threaten the territorial integrity of the country. Fair enough, بالکل ٹھیک بات ہے. It goes on. آگے to best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies. Not one, but three. Fair enough. That's fine. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اعلامیے کے اندر. تو میرا سوال جناب سے یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے ذہن میں ہے کہ اب یہ قانون آ جانا چاہیے؟ دیکھیے اس پہ وزیر اعظم سے نہ تو بھی بات ہوئی ہے کیونکہ آج کمیشن تھا ایجنڈے کے اوپر, تو ان سے جب بات ہوگی تو آپ کو میں آگاہ کر دوں گا, مگر پریزنٹ ایک سیکورٹی انوائرمنٹ بھی ہے which must be kept in mind. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. یہ تاثر ہے کہ یہ مٹی پاؤ کمیشن ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹی او آرز بنائے ہیں, اگر کوئی فرد یا ادارہ اس میں ملوث ہے لکھا ہوا ہے ٹی او آرز کے اندر, اگر مٹی پاؤ کمیشن ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. ہاں بالکل, اوکے, بیسڈ آن ایویڈنس یہ اس کا تعین ہونا چاہیے. یہ جو ایویڈنس کا اونس ہے یہ جج صاحبان پر ہے کہ آپ نے بتانا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انکوائری کمیشن بلائے گا ٹھیک ہے تو ایویڈنس آبویسلی جس نے الزام لگایا اس کو ایویڈنس تو دینا پڑے گا نا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ انکوائری کمیشن ایکٹ کو پڑھیں اس میں کوئی بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے بائی دا چیئرمین انکوائری کمیشن. کسی ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی ادارے کو بلا سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں ہماری معاونت کریں ود ریگارڈ ٹو دی انکوائری, بٹ آبویسلی جنہوں نے الزام لگایا ان کو ایویڈنس پیش کرنی پڑے گی. اگر کوئی ہوتا ہے نا کہ یار وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا ایویڈنس نہیں بھی ہے, ہمیں دباؤ آیا, اب وہ بندے تو نہیں ہیں وہ موجود, وہ کہتے ہیں نہیں بہت ساری چیزیں تو شیڈو سے آپریٹ ہو رہی ہیں کہ بڑی ریکارڈنگز ہوئی فلاں ہوا, تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوگا دکھانے کو. اینڈ اف somebody fails to give evidence, اور تو پھر کیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا, اب جب ہم نے اتنی تیزی سے اس پہ ہم وی موو فارورڈ, تو اب مجھے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب تنقید کی جا رہی ہے کہ جی اتنی جلدی اس کو کیوں کیا جا رہا ہے معاملے کو. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک معاملہ اٹھایا گیا, ایک ایشو ہے قومی دھارے کے اندر, ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے دوسرے انسٹیٹیوشن کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کا نوٹس لیا جاتا ہے, کمیشن بنایا جاتا ہے, بھائی ایویڈنس پیش کریں, اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو اب خیر پتہ چلے گا. آپ نے کہا کہ ابھی تو آغاز عشق ہے. اب ذرا اس بات پر آ جائیں طارق صاحب کہ CCI ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, آپ کیونکہ وکیل ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے. اب اس کا پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں. اب صرف اس میں سوال یہ ہے, بیکاز آپ حکومتوں میں پہلے بھی رہے ہیں, وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ کا وہاں رہنا تو ایک بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے, چیف منسٹر اس کے حصہ ویسے ہی ہوتے ہیں. وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سب کے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ان کی انکلوژن یعنی ان کو شامل کر دیا گیا ہے, وزیر خزانہ کو نکال دیا گیا ہے. یہ کون سی سائنس ہے؟ دیکھیں نکالا یا سبسٹیٹیوٹ کرنا یا ریپلیس اس کو کیا جاتا ہے جو ان دا فرسٹ پلیس موجود ہو. اچھا جی, آئین کے آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں جس کے تحت مشترکہ مفادات کونسل کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. جی, پرائم منسٹر, بالکل ٹھیک, آل چیف منسٹرز, ٹھیک ہے جی, 3 members of the federal government nominated by the prime minister. Fair enough, بالکل ٹھیک. اب یا تو اس میں لکھا ہوتا وزیر خزانہ اور ہم کوئی ترمیم کر کے وزیر خزانہ کو انکلوڈ نہ کرتے. آج تک جناب یہ بتائیں آج تک کتنے وزیر خارجہ ادھر شامل ہیں؟ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ, اور میں اوپن بات کرتا ہوں نا, ایک تاثر کچھ سیگمنٹس آف میڈیا انٹیلیجنسیا یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جی اورنگزیب صاحب کی اور ڈار صاحب کے درمیان نہ کوئی ہے معاملہ, ہاں, اور وہ ہم کبھی کسی کو فیور کرتے ہیں کبھی. دیکھیے یہ تاثر غلط ہے, اور میری آپ سے بھی التماس ہوگی, اور میں آپ کے توسط سے میں تمام میڈیا کے نمائندگان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خدارا اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک, ڈیفالٹ سے ہم نے ملک کو بچایا ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, چیزیں آگے چل رہی ہیں, IMF کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے, اینڈ اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر, ایک با اختیار فائنانس منسٹر ہیں, ان کو پی ایم کا پورا کانفیڈنس حاصل ہے, ٹرسٹ حاصل ہے, پی ایم کی پوری بیکنگ حاصل ہے. اور یہ جو تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے ایک ویج کا کہ جی وہ ڈار صاحب اور اورنگزیب صاحب, ڈار صاحب قطن
انسیکیور نہیں ہے کسی چیز سے بھی. Why would he be insecure? And he is fully empowered with regard to his own ministry, which is the Ministry of Foreign Affairs. But that's what I am asking, sir, کہ ان کو CCI کے اندر فورن منسٹر کا دیکھیے CCI میں بہت ساری پولیٹیکل مینجمنٹ بھی ہے. آپ کا صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, سواب دید ہے وزیر اعظم کی, وہ کس کو رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب آلریڈی اتنی باڈیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کا اتنا زیادہ کام ہے. کل بھی وہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ دوروں پہ بھی رہتے ہیں, ان کے بہت سارے چیزیں جس کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے. تو اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا.